وسلم سورہ نحل کی آیت نمبر 110 اور 11 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ دیے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کا میں جو خطاب ہے وہ نبی پاک سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہیں ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اپنے شہر گھر اور خاندان کو چھوڑ کر اہل اسلام کے شہر مدینہ طیبہ کی طرف منتقل ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں اور زبانوں کے ساتھ مشرکین اور ان کے چھوٹے اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرنے پر صبر کیا، تو بے شک یہ بخشش کے مستحق ہیں۔ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم فرقان مجید صحابہ کرام علیہم رضوان کی بخشش کا اعلان کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کے اصحاب، جو صحابہ کرام کے مابین جو کچھ بھی صادر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں توہین کرنا، کسی صحابی کو برا بھلا کہنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور جو ان کو کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئی اس پر صبر کیا، تو ارشاد فرمایا لا غفور الرحیم، بے شک تمہارا رب ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں توہین کرنا، کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی ادنا بات کہنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت اور برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخش دیا اور ضرور ان صحابہ کرام پر مہربانی فرمائی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ اور یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا، ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دنیاوی عملوں کے بارے میں عذر بیان کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھے گا کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی یا رب، جسم میں داخل ہونے سے پہلے نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں ان سے کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ ان سے کے ذریعے میں چلتی، نہ آنکھ تھی کہ اس سے میں دیکھتی۔ گویا میں قصوروار نہیں بلکہ میرا جسم قصوروار ہے۔ روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑا کریں گے۔ جسم کہے گا یا رب، تو نے مجھے لکڑی کی طرح پیدا کیا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، میری آنکھ دیکھنے لگی، میرے پاؤں چلنے لگے، جو کچھ ہوا اس نے کیا۔ روح کہے گی جسم نے کیا اور جسم کہے گا کہ روح نے سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا دونوں ایک باغ میں گئے۔ اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے اور لنگڑے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا، تو اندھے نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہو گئے۔ تو اسی لیے روح اور جسم یہ دونوں سزا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بے حساب بخش دے اور بے حساب ہماری بخشش فرما دے کہ کل بروز قیامت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھنس جائے گا۔ جس سے پاک کے اندر آتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کیا تو میری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے اعمال کے ذریعے سے؟ بندہ کہے گا یا رب، میں نے ساری زندگی تیری اطاعت کی ہے، تیری فرما برداری کی ہے،
میں اپنے عملوں کے بدلے سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میزان کے ایک پلڑے کے اندر اس کے سارے اعمال رکھ دو، اور دوسرے پلڑے کے اندر جو اس کو میں نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک آنکھ رکھ دو۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب یہ دونوں چیزیں میزان کے اندر رکھی جائیں گی تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صدا آئے گی، اے بندے بتا اب تو میری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے؟ تو بندہ کہے گا یا رب میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس سے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ پھنس جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ غور کریں، اگر آج ہمیں ایک دن کا حساب و کتاب کسی کو دینا پڑ جائے تو ایک دن کا حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دن میں نے کہاں گزارا، کتنے نیک اعمال کیے، کتنی فضول باتیں کی، کتنی لوگوں کی غیبتیں کی، کتنی چغلیاں کی، کتنا حسد کیا۔ تو ایک دن کا حساب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر میری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اتنی لمبی زندگی کا حساب و کتاب دینا اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور جس سے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ رب کی بارگاہ میں پھنس جائے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا ایک دعا مانگنے کا انداز ہوتا ہے کہ یا رب تو ہمیں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی اپنی رحمت والا اور خصوصی کرم والا معاملہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔